صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى ابن عبده ووزيره ووصيه وخليفته نور الأنوار وجد الجبار والد الأئمة الأطهار قسيم الجنة والنار الموجود في البيت ذي الأستار إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على العادل والغائب غالب كل غالب عليم عظيم طالب اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المجتهدين المقاتلين لا سيما على بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ایک سورہ فاتحہ اصغر علی حسین علی ساجدی بیگم ابن رضا حسین ساجدی بیگم ابن زاہد علی تمام مومنین پروردگار عالم قرآن مجید کی ذائقہ کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچے اور جنت تک بس وہی کامیاب ہے اور جو جنت اور جہنم کے درمیان کا فرق محسوس نہ کر سکے کہ جنت کس کو کہتے ہیں اور جہنم کس کو کہتے ہیں وہ ناکام انسان ہے عن النار وادخل الجنہ فقط فاز وہی کامیاب ہے صرف جو جنت میں پہنچ جائے تو عزیزان گرامی یہ مہینہ جو ہمارے سامنے ہے اس کی 10 تاریخیں گزر چکی ہیں یہی مہینہ پروردگار عالم کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے قربت اور رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے اس مہینے میں جیسا کہ میں نے کل کی تقریر میں آپ سے کے سامنے عرض کیا تھا کہ اور مہینوں میں اور اس میں فرق ہے اور مہینے سب اللہ کا مہینہ یقیناً لیکن اس مہینے کو اس نے اپنا مہینہ قرار دیا اور جو چیز بھی اللہ سے منسوب ہو جاتی ہے وہ یہ مثال لاجواب رہتی ہے جو چیز بھی اللہ سے منسوب ہو گئی گھر منسوب ہو گیا تو بیت اللہ ہو گیا کتاب منسوب ہو گئی تو کلام اللہ ہو گیا نبی ہے تو رسول اللہ ہو گیا اگر امام ہے تو ولی اللہ ہو گیا یعنی جو چیز اللہ سے منسوب ہو گئی وہ لاجواب ہے تو یہ مہینہ بھی شہر اللہ یہ وہ مہینہ جو اللہ کا مہینہ ہے جب اللہ کا مہینہ ہے تو پروردگار عالم نے اس مہینے میں کچھ چیزوں کو ہمارے لیے فراہم کیا ہے انہیں چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم تم کو معاف کر دیں گے ہم تمہیں بخش دیں گے یعنی وہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں بخش دیں گے
ادینہ نے گرامی جب وہ کہہ رہا ہم بخش دیں گے تو یہ کوئی 15 لاکھ کا والا وعدہ نہیں ہے کہ 15 لاکھ دیں گے. یہ 15 لاکھ والا کوئی وعدہ نہیں ہے. یہ تو اس کا وعدہ ہے. اس نے کہا ہم بخش دیں گے تو بخش دے گا. وہ بخشنے کے لیے وہ تیار ہے. بس یہ ہے کہ آدمی بچہ بھی جب روتا ہے تب اس کو مال دودھ پلاتی ہے. کچھ تو کرے انسان, کچھ تو اس کی بارگاہ میں التجا کرے اور سچے دل سے توبہ کرے. قرآن مجید کہتا ہے سچے دل سے انسان جب کچھ کام کرتا ہے تو یقیناً وہ ایسا مؤثر ہوتا ہے کہ رب العزت اس کو رد نہیں کرتا. قرآن مجید کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. قرآن مجید کی آیت ہے, سورہ مبارکہ تحریم میں یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان. اللہ کہہ رہا صاحبان ایمان, سب صاحبان ایمان نہیں ہیں. روایتوں میں ہے کہ جب کہیں قرآن کے اندر یہ آ جائے یا ایھا الذین آمنوا تو یاد رکھنا اس سے مراد صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں محبت علی بن ابی طالب. یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان توبوا الی اللہ, توبہ کرو, بارگاہ الہی میں توبہ کرو. توبۃ نصوحا, اور ایسی توبہ کرو جیسے کہ نصوح نے توبہ کی تھی. اب 1400 سال تو قرآن کو ہو گئے, لیکن پتہ نہیں کب کا یہ واقعہ ہے. قرآن نے اس کو ذکر کر دیا. نصوح کب کا ہے خدا جانے. 1500 سال تو قرآن کو ہو چکے ہیں, مگر قرآن فرما رہا ہے کہ توبۃ نصوحا, ایسی توبہ کرو سچے دل سے جیسے نصوح نے توبہ کی تھی. اس نے توبہ کیسے کی تھی اور نصوح ہے کون؟ نصوح در حقیقت یہاں پر تو نہیں ہے, بعض ملکوں میں ہے, عراق وغیرہ میں بھی ہے, ایران میں بھی ہے. وہاں غسل خانے ہوتے ہیں. غسل خانے مردوں کے الگ ہوتے ہیں, عورتوں کے غسل خانے الگ ہوتے ہیں. اور شاید اور جگہوں کے اوپر بھی ہو. تو ایک شخص جس کا نام نصوح تھا, یہ نصوح عام مرد لیکن شکل اس کی عورتوں جیسی, لہٰذا اس کی بنیاد پر وہ زنانے اور عورتوں والے غسل خانے میں جا کر کے وہ کیسے وغیرہ لگاتا تھا. اور ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کی لڑکی وہاں پر آئی اور اس کی بڑی شہرت تھی, بہت ہی اچھے انداز سے یہ کیسے کرتا ہے اور مالش کرتا ہے اور نہلاتا ہے بہت. ایک مرتبہ بادشاہ کی لڑکی گئی اور اس کا ہاتھ غائب ہو گیا. تو اعلان ہوا کہ بادشاہ کی لڑکی کا ہاتھ غائب ہو گیا ہے, لہٰذا جتنے بھی کیسا گر ہیں اور کیسا لگانے والے ان سب کی تلاشی ہوگی. جس نے کہا ہاتھ کو پکڑا گیا. اس وقت اس نے جو ہے خدا سے دعا کی کہ پالنے والے آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا, بس مجھے آج بچا لے. جس وقت اس نے سچے دل سے کہا آج بچا لے, میں گناہ نہیں کروں گا. تھوڑی ہی دیر ابھی گزری تھی کہ شور ہوا کہ نہیں وہ ہاتھ مل گیا. اس کے بعد اس نے چھوڑ دیا, پھر اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. مگر اس کی ادا اتنی اللہ کو اچھی لگی تو اس نے قرآن میں آیت اتار دی. اور 1400 سال پہلے کی یہ بات ہے, نہ جانے کب کا یہ واقعہ ہے, یہ خدا ہی جانے. جیسے بہت سے قرآن کے اندر واقعات ہیں تو بہت سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ولادت سے 950 سال پہلے کا واقعہ بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے. تو معلوم ہے کہ قرآن میں واقعات جو قدیم ہیں, آدم کا واقعہ چھوڑیے, نبی انبیاء کا واقعہ, مومنین کے واقعے بھی قرآن میں ہیں, صالحین کے واقعے بھی ہیں. تو جب انسان توبہ کرتا ہے اور کب توبہ انسان کی قبول ہوگی, بالمومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. توبہ کے لیے فرمایا. توبہ کے معنی گال پر ہاتھ مارنا نہیں کہ نماز میں بیٹھ گیا, یہ گال پر ہاتھ مارنے کا نام توبہ نہیں. توبہ کے معنی, تابہ کے معنی ہوتے ہیں عربی میں پلٹنے. اگر گال پر ہاتھ مارنے کے ہے تو پروردگار عالم کے ناموں میں تو ہے یا تواب. اللہ بھی کوئی گناہ کرتا ہے گال پر ہاتھ مارتا ہے, اللہ بھی کوئی چہرہ ہیرا ہے, مگر یا تواب اس کا نام ہے. تو تواب کے معنی ہوتے ہیں, تابہ کے معنی ہوتے ہیں پلٹنے.
جس وقت اس کو آج کی زبان میں بیان کروں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد رحمت کا رخ مڑ جاتا ہے اور برکت الہیہ کا رخ مڑ جاتا ہے. یہ مشکل ہے سمجھانا، آسان کر کے بتاتا ہوں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو رحمت کے نیٹ ورک سے نکل جاتا ہے، برکت کے نیٹ ورک سے نکل جاتا ہے. جیسے آپ بیسمنٹ میں آ گئے تو اب ہو سکتا ہے نیٹ ورک نہ پکڑ رہا ہو، تو جس وقت انسان گناہ کرتا ہے وہ رحمت الہیہ کے نیٹ ورک سے نکل گیا. جب نکل گیا تو اب تو کٹ گیا، نیٹ ورک ہی نہیں مل رہا ہے. رحمت کا، برکت کا، مغفرت کا، یہ سب نیٹ ورک کٹا ہوا ہے. لیکن جیسے ہی انسان کے دل میں فوراً 2 ہی 4 چیزیں ایسی ہیں جو پروردگار عالم نے جس کو محفوظ رکھا ہے. جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اللہ گناہگار کے گناہ کو فرشتوں کو لکھنے کی اجازت نہیں دیتا. کہا نہیں، ابھی 3 دن گزر تو جانے دو، 3 دن گزر جانے دو، اس کے بعد اس کے نام اعمال میں ہو سکتا ہے کہ گناہ کر بیٹھا ہے اور ممکن ہے کہ استغفار کر لے، ممکن ہے پشیمان ہو جائے، ممکن ہے نادم ہو جائے. تو اگر ہو گیا تو ابھی نہیں لکھو. 3 دن کی مہلت دے رہا ہے رب العزت. 3 دن کے بعد ہم تمہارے نام اعمال میں لکھوا دیں گے. اگر اس 3 دن کے اندر انسان نے ندامت کا اظہار کر دیا اور اللہ سے کہا کہ پالنے والے غلطی ہو گئی ہے، تو پھر پروردگار عالم لکھا تو ہے ہی نہیں. جب فرشتوں نے لکھا نہیں ہے تو پروردگار عالم کو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو قبول کرنے میں اللہ نے قبول کر لیا. اور اگر 3 دن کے بعد بھی ہو سکتا ہے آدمی چونکے. ماہ مبارک رمضان میں اب یاد آیا کہ ارے شعبان میں یہ کر دیا، رجب میں یہ کیا تھا، اور یہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا رہا، کرتے کرتے ماہ مبارک آ گیا. تو گناہ لکھا ہوا تو ہے، لکھا ہوا گناہ تو ہے، مگر آپ بھی تو اپنے کمپیوٹر میں فارمیٹ کرتے ہیں، فارمیٹ کر دیتے ہیں. پروردگار عالم نے کہا ٹھیک ہے اس نے گناہ تو کیا ہے، لیکن اینٹی وائرس ہمارے پاس ہے، لگا دیتے ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے. تو عزیزان گرامی یہ یاد رکھیے، رب العزت اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے، انتظار کر رہا کوئی بندہ اس کا معافی تو مانگے. تو امیر مومنین کی بارگاہ میں ایک شخص نے توبہ کی، تو اس نے کہا یا اللہ توبہ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہوتی. توبہ کی 6 شرطیں ہیں، 6 شرطوں پر عمل کرو گے تب کہیں جا کے توبہ ہوگی. جب مولا نے فرمایا تو اس نے کہا مولا یہ بتائیے توبہ میں 6 شرطیں ہیں کیا ہیں 6 شرطیں؟ مولا کائنات نے 6 شرطیں بیان کی. اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ تم نے جو بھی کیا اس کے اوپر پروردگار عالم سے یہ کہو کہ خداوندہ غلطی ہے. تو دعاؤں کے اندر بھی ہے، دعاؤں کے اندر ہے. تو مناجات خمسہ عشر ہے، 15 جو مناجات ہیں مفاتیح میں، اس میں امام فرماتے ہیں. اور دوسری دعاؤں کے اندر یہ پالنے والے یہ نہیں کہ میں نے جب کوئی گناہ کیا تو یہ مقصد نہیں ہے کہ گناہ جب کر رہا تھا تو میں سرکشی کر رہا تھا، میں سرکشی نہیں کر رہا تھا، بلکہ نفس امارہ نے مجھے اس کی طرف وہ مائل کر دیا. یعنی گناہ کی معافی کے کتنے حسین انداز سے مولا نے متوجہ کیا. پالنے والی یہ نہیں ہے کہ سرکشی کی، نہیں، نفس امارہ قابل نہیں ہے. پھسل گیا میں، بس پھسل گیا. جب پھسل گیا ہوں تو پالنے والے اب نفس امارہ نے مجھے پھسلا دیا اور پھسل گیا ہوں، سلپ کر گیا، مجھے معاف کر دیا. اللہ مغفرت کے لیے اپنے بندوں کی بالکل اس مہینے میں ہر طریقے سے رات میں شہر میں جس وقت بھی تم آؤ ہماری بارگاہ میں اپنے معافی. 6 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جتنے بھی گناہ تم نے کیے ہیں اگر یاد آ جائیں تو ٹھیک، یاد آ جائیں تو ٹھیک ہے. اگر یاد نہیں بھی آ رہے ہیں تو جو تم کو یاد آئے اسے یاد کر کے اپنی بارگاہ میں پیغمبر اکرم اپنے
असहाब के साथ उसमें वफा भी थे, बेवफा भी थे, सभी कभी के असहाब थे। तशरीफ ले जा रहे थे, एक सहरा से गुजरे। सहरा में उमूमन हवा बहुत तेज़ चलती है, रेत होती है, वहाँ पर लकड़ी अत्ते पत्ते ये सब नहीं मिलते। वहाँ पैगम्बर रुक गए। रुकने के बाद पैगम्बर अकरम ने लोगों से कहा जाओ लकड़ियाँ चुन के लाओ। अब लोगों ने कहा यार रसूलल्लाह यहाँ कहाँ, यहाँ से वहाँ तक सहरा है, न कोई दरख्त न घास न कोई पौधा, कुछ तो है नहीं। कहा जाओ देखो। तो अब लोग निकल गए, जो पैगम्बर के असहाब थे थोड़े बहुत, वो सब निकल गए। और निकलने के बाद से पलट के आए। अब पलट के आए तो कोई इतना बड़ा तिनका लेके चला आ रहा, कोई इतनी बड़ी जो है लकड़ी लिए चला आ रहा, कोई इतनी बड़ी लिए चला आ रहा, और सब लेके चले आए। पैगम्बर अकरम ने कहा सबको एक जगह कर दो। अब जो एक इकट्ठा किया तो वो ढेर सी हो गई। रसूलुल्लाह ने कहा तुमको एहसास नहीं होता, यही हाल तुम्हारे गुनाहों का है। जब इकट्ठा किए जाएंगे तो गुनाह का अंबार बन जाएगा। तो अज़ीज़ा ने गिरामी, हमारी ज़िंदगी में हज़ारों गुनाह हैं, लेकिन हमको एहसास नहीं होता। लेकिन खुदा तो चाहता है कि हम माफ़ करेंगे। माफ़ी के लिए उसने इस महीने को मुंतखब किया था, ये हमारा महीना है, तुम आओ हमारे घर में, तुम हमारे महीने में आओ, हम तुमको माफ़ करेंगे। बड़े से बड़ा गुनाह ना हो। कुरान की आयत की रोशनी में जैसे मैंने कहा तो नसूहा, सच्चे दिल से। पहली चीज़ ये है कि तुम जिन कामों को कर चुके हो गुनाह, उनके न करने का इरादा है। दूसरी बात ये, जो तुमसे वाजिब छूटे उन सारे वाजिब को तुम पूरा करो। जितने भी वाजिब हैं उन सारे वाजिब को पूरा करो। ऐसा न हो कि तुम्हारा अमल वाजिब छूटा हुआ, जितने भी वाजिब काम है सबको करना पड़ेगा। नमाज छूटी है, रोज़े छूटे हैं, वो पूरा करो। और दूसरे जो वाजिबात हैं वो सब तुमको करने पड़ेंगे, तब तौबा कबूल होगी। 6 शर्तों में से दूसरी शर्त यही थी इमाम की कि फ़राइज़ जो तुमसे छूटे हैं उसको। अब बताइए, फ़राइज़ में जितने भी फरीज़े हैं सबको आपको अंजाम देना पड़ेगा। तीसरी चीज़ यानी स्टेप बाय स्टेप, पहला जीना अपने गुनाहों को याद करते हो। दूसरा जीना यह है कि जितने वाजिबात छूटे हैं उस पर तुमने कदम रखा, अभी तौबा के पूरे मंजिल और पूरे जीनों को तय नहीं किया है, दूसरे जीने। और तीसरा जीना का जब तीसरे पर जब पहुँचोगे तो याद रखना, और तीसरा जीना ये है कि जिन हुकूकुन्नास में जिनके हक तुम पर हैं और तुम पर जिन लोगों के हक हैं, 3 और 4 के मरहलों में का हुकूकुन्नास का ख्याल रखना पहला मरहला। ये तीसरा दिन हुकूकुन्नास में तुम खुदा से बैठ कर ये दुआ करो, या अल्लाह, हो सकता है कि हमने भी किसी की तौहीन की, हो सकता है माबूद हमसे किसी की गीबत की, हो सकता है माबूद हमसे किसी का दिल दुखा हो। ये तो हुआ होगा, ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि ये अमल हमसे सरजद नहीं हुआ है। तीसरा दीना है तौबा का। तो मौला ने फरमाया कि तुम जितने भी तुम पर लोगों के हुकूक हैं, तुम खुदा से दुआ करो कि या अल्लाह, जिन लोगों ने हमारे ऊपर जुल्म किया है या हमने जिन लोगों की तौहीन की है, जिनकी गीबतें की हैं, जिनके हक़ को ज़ाया किया, उन सब को हम माफ़ करते हैं पालने वाले। जब हम माफ़ कर रहे हैं तो परवरदिगार आलम कहेगा हुकूकुन्नास को तुमने अदा कर दिया। अब हुकूकुन्नास की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, मगर शुरू करना है घर से। घर से शुरू होता है। ये नहीं है कि आप बाहर हुकूकुन्नास में बड़े अच्छे नजर आए और घर ही में। अब लाट साहब नहीं है कोई कि रोज़ाना शहर में बीवी ही उठ करके शहर पकाए और वो गर्म करे। आप कोई लाट साहब नहीं, तो क्यों नहीं किसी दिन उठते हैं और क्यों नहीं शहर जो है वो गर्म करते हैं, क्यों जो है वो चाय नहीं बनाते। यहाँ लकड़ी तो फूटनी नहीं है, यहाँ के ऊपर जो है कोयला तो जलाना नहीं है। कोई लाट साहब नहीं, वो आपकी पार्टनर है,
जब पार्टनर है तो एक दिन आप भी तो काम करके दिखला कीजिए। फुल्कियाँ वो बना के लाए, आप खाते रहें, प्लेट वो सजाए, आप वो खाते रहें, कभी प्लेट धोने की भी तो तौफीक होनी चाहिए, कोई तौहीन नहीं होगी। ये तो इंडिया की तहजीब है कि यहाँ के ऊपर जो है वो सारा काम बेचारी बीवियाँ कर रही हैं, लेकिन जरा से आप यूरोप अमेरिका में चले जाइए, का हम पार्टनर हैं इनके, कभी आपको भी प्लेट धोना पड़ेगा, तब इसके कि परवरदिगार आलम कुछ करे। यही के ऊपर हक को पहचान लेना चाहिए कि बीवी का एक हक है। कभी आप उठ करके जो है शहर गर्म कर लिया, और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि साहब हम तो हर रोज जो है पराठे ही खाते हैं, पराठे खाने की क्या जरूरत है, रात की रोटी भी खा लीजिए। कोई ज़रूरी थोड़ी कि रोज़ाना जो है वो बीवी उठे 2 घंटे पहले आपके लिए सुहाली तले और पराठा तले और अंडा तले, भाई रात का खाना खा लीजिए, कोई आए थोड़ी है, कोई बहुत तौहीन आपकी थोड़ी हो जा रही है। यूँ ही आप अल्लाह के मेहमान हैं तो अल्लाह ने आपको बासी खिलाया, खाइए। कौन सी मदायक, कौन सा मदायका है इसके अंदर? जब मेहमान अल्लाह के हैं तो अजीज़ा ने गिरामी पहले हक घर से शुरू होगा। ये नहीं है कि बाहर वालों के लिए जैसे रवायतों में है कि आने वाला ज़माना वो होगा कि लड़के बीवियों के हक़ में बहुत अच्छे होंगे मगर माँ के हक़ में बहुत बुरे होंगे, लड़के बाप के हक़ में बहुत बुरे होंगे मगर पब्लिक के लिए बड़े अच्छे होंगे। तो जब ये बीमारी है, पैगंबर बता के गए हैं, तो जितने भी बीमारियां हैं कोई ज़रूरी नहीं कि सारी बीमारियां हम ही में पाई जाए। भाव से तो सबने मार्क्स में लगा लिया था। तो अदीज़ा ने गिरामी ये है मजहब, मजहब कह रहा है कि तुम होशियार रहो। तीसरा दीन है तुम्हारा यही है तौबा कर, कि तुम जिसके जिसके हक तुम पर हैं उसको माफ कर दो, जिसने तुम्हारी तौहीन की है उसको माफ कर दो। तो 3 और 4 हो गए मुकम्मल सीधे। उसके बाद फरमा रहे हैं पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, अब याद रखना 5वां मरहला तुम्हारे लिए ये है कि तुम खुदा से ये आहद करो कि खुदाया ये गुनाह जो मैंने किए हैं अब मैं दोबारा नहीं करूँगा, दोबारा करेंगी, अब ये दोबारा गुनाह नहीं करूँगा। ये तुम इरादा कर लो, तुम्हारा इरादा करने में कोई मसला नहीं, इरादा तुम कर लो। और उसके बाद जो छठी चीज़ अमीरुल मोमिनीन ने बयान की है कि तौबा कबूल होती है कैसे, उसमें ये बयान किया कि तौबा में अपने सरापा और अपने इस वजूद को इबादतों में लागर और थका दो, लागर कर दो, थका दो। मतलब इतनी नमाजें पढ़ लो, कोई ज़रूरी नहीं कि सारी नमाज अपने ही लिए पढ़ लो, कोई दादा के लिए पढ़ ले, कोई दादा के लिए पढ़ ले, पालने वाले 2 रकअत नमाज़ें सुबह मैं पढ़ रहा हूँ, उस बंदे मोमिन के लिए जिसके वारसा में कोई भी नहीं है या जिसकी नमाज कदा है, मैं उसके लिए पढ़ रहा हूँ। परवरदिगार आलम जब हमारी तरफ से जितना देखेगा कुछ नहीं है, लंबी लंबी ज़ियारतें तमाम से वाजिब नहीं, उन ज़ियारतों को पढ़ ले। और कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अपने दौर के लोगों के लिए, तो आदम से लेकर के इस वक्त तक एक साहब है मुक़द्दर खुदा, वो रोज़ाना सूरह वाक़िया पढ़ते हैं और आदम से लेकर के पैगंबर और जितने भी अंबिया और औसिया हैं सबको हदिया करते हैं। तो ये भी मुमकिन है, ये शरीयत का हुक्म है। तो इस माह मुबारक रमज़ान में आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, जितना भी मुमकिन हो सके। कल तकरीर में भी मैंने कहा था और आज भी कुरान हदीसे पैगंबर अकरम कुरान मजीद के लिए कि मादेबतुर रहमान, मादेबा बोलते हैं अरबी में सुफले को, सुफले को मादेबा बोलते हैं। पैगंबर ने फरमाया कि ये कुरान मजीद सुफ़रे इलाही है, यानी जितना इंसान कुरान पढ़ेगा उतना सुफ़रे इलाही पर है, अल्लाह के सुफ़रे पर बैठा हुआ है। तो कल की तकरीर में मैंने कहा था कि बेहतर यही है कि इस महीने में कुरान शुरू करें और इसी महीने में कुरान को ख़त्म करें। कल मैं कह चुका हूँ
کچھ آج نئے لوگ ہیں ان کے لیے بھی عرض کر دو، عام دنوں میں ایک قرآن پڑھے گا تو پھر بس ایک ہی قرآن کا ثواب ملے گا، لیکن اس ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت کا ایک قرآن کے برابر ثواب ہے۔ اب میں نے کل مثال دی تھی کہ سورہ الحمد میں 7 آیتیں، اگر کسی نے دن میں 10-20 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ لیا تو اگر 20 مرتبہ پڑھ لیا تو 20 قرآن کا ثواب تو ملے گا نا، زیادہ بھی ملے گا۔ ایک آیت میں ایک قرآن کا ثواب، 7 آیتوں میں 7 قرآن کا ثواب، جب 20 مرتبہ سورہ پڑھے گا تو کتنا ہوگا؟ کتنے قرآن کا ثواب بیٹھے بیٹھے۔ اب تو یقین آ گیا کہ رب العزت معاف کرنا چاہتا ہے، بخشنا چاہتا ہے، تو عزیزان گرامی اس مہینے کو نعمت قرار دینا چاہیے اور قرآن کو غور سے بھی پڑھنا چاہیے، سمجھ کے بھی پڑھنا چاہیے۔ شوانہ ایک خاتون گزری ہے، اس کے اوپر کیا اثر کر جائے، قرآن کی کون سی آیت اثر کر جائے، اس کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ بہت بڑا ڈاکو تھا، بہت بڑا ڈاکو تھا۔ گھر میں کوئی کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، بہت بڑا ڈاکو۔ رات میں وہ کسی کی چھت کے اوپر چڑھا، وہ صاحب خانہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو اس آیت تک پہنچے، کیا ابھی ذکر الہی کا وقت نہیں آیا ہے؟ اس نے جیسے ہی یہ قرآن کی آیت سنی، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اب بھی ذکر الہی کا وقت نہیں آیا۔ ادھر بھی اس نے چھوڑ دیا اور دنیا کا سب سے بڑا زاہد اور عابد بن گیا۔ تو قرآن کی آیت نہ جانے کب اثر کر جائے۔ قرآن پڑھنا چاہیے، کثرت سے پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے، ماہ مبارک کے بعد پڑھنا چاہیے۔ شوانہ کا جو ذکر کر رہا تھا اپنے وقت کی نہایت حسین اور آواز اس کی ایسی تھی جس کے اوپر ہر شخص فریفتہ تھا، اور کسی امیر کے گھر میں کوئی ایسا فنکشن نہیں ہوتا تھا جس میں شوانہ نہ بلائی جاتی ہو۔ ہر امیر کے پروگرام میں، ناچنے اور گانے کے پروگرام میں شوانہ کو بلایا جاتا تھا، لیکن جس وقت وہ اپنی 2-4-10 رقاصاؤں اور ناچنے والیوں کے ساتھ گزر رہی تھی ایک گلی سے، تو ایک گھر کے اندر رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے اپنی ایک کنیز کو بھیجا، جا کے پتہ لگاؤ کہ اس گھر میں لوگ رو کیوں رہے ہیں اس طرح۔ وہ کنیز گئی اور وہی نہیں پڑی۔ شوانہ اپنی دوسری رقاصاؤں اور ناچنے والیوں کے ساتھ کھڑی انتظار کر رہی ہے۔ اس نے دوسری کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کے پتہ لگاؤ یہ کیا ہے، کیوں لوگ رو رہے ہیں، کیوں اس گھر سے شور و رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اس قدر گریا ہو رہا ہے۔ دوسری گئی، وہ بھی گئی۔ اب جب دو نہیں آئی تو اس نے کہا چل کے دیکھتے ہیں وجہ کیا ہے۔ تو وہاں پہ جب پہنچی تو دیکھا کہ ایک ذاکر منبر پر بیٹھا ہوا ہے اور موعظہ کہہ رہا ہے، اور جب موعظہ کہہ رہا ہے تو اس کے موعظے میں اور اس کی تقریر میں اتنی جاذبیت ہے کہ لوگ سن کر کے، وہ عذاب جہنم کو بیان کر رہا ہے، لوگ سن کر کے آنسوؤں سے رو رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں، توبہ اور فریادیں خدا کی بارگاہ میں کر رہے ہیں۔ جس وقت اس نے یہ دیکھا، اور وہ کون سی آیت پڑھ رہا تھا خطیب، وہ سورہ مبارکہ فرقان کی آیت پڑھ رہا تھا، جس کے اندر اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے جھٹلا دیا ہے قیامت کے دن، اعد لهم، ہم نے ان کے لیے مہیا کر دیا ہے جہنم کو، آمادہ کر دیا ہے سعیر کو، جہنم کو آمادہ کر دیا ہے۔ یہ جہنم سلگائے کیسے جائیں گے، جہنم کے سلگانے کے طریقے بھی ہیں۔ اللہ جہنم کو کیسے، وقودها الناس والحجارہ، پتھر بھی ڈالے جائیں گے جہنم کی بھڑکانے کے لیے، اور خود انسان کو اس کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ وقودها الناس والحجارہ،
یہ شخص تقریر کر رہا تھا اور مجمع زاروں قطار رو رہا تھا. تھوڑی دیر گزری جو خود بیٹھ گئی اپنی تمام ساتھیوں کے ساتھ اور رونے لگی. قریب گئی ذاکر کے، اور جب ذاکر کے قریب پہنچی ہے تو پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ کیا ہماری توبہ اللہ قبول کرنے کا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد کیا ہماری تقصیر اور ہمارے گناہ کو اللہ قبول کر لے گا؟ جس وقت اس نے خطیب کے سامنے یہ رقاصہ نے کہا، ناچنے والی نے کہا، تو انہوں نے برجستہ جواب دیا. جواب سننے کے لائق ہے. کیا تیرے گناہ کیا ہے؟ اگر شوانہ جیسی بدکار عورت بھی توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول کر لے گا. جس وقت اس نے یہ کہا تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا شوانہ تو ہم ہی ہیں. تو اس نے کہا کہ جب تم کو بھی اللہ معاف کر دے گا، یعنی ایسے گناہگار کو بھی اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تو ماہ مبارک ہے تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگے. اور گناہوں کے معافی کا طریقہ کیا ہے؟ ایک سوال پڑھے معافی کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے اچھا معافی کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کسی بہانے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، یا گناہ نہیں یاد آتے تو مسائل کربلا پر دور نہیں، مگر آنکھ میں آنسو ہونا چاہیے. آنکھ میں آنسو اگر ہے، دیکھیے انجیکشن بھی لگایا جاتا تو پہلے اسپرٹ روئی میں تر کر کے لگائی جاتی ہے، یعنی بغیر تری کے سوئی بھی نہیں اندر جاتی. یہ اسپرٹ لگا کر کے پھر سوئی اندر لے جایا جاتا ہے. رب العزت بھی کہتے تھوڑا سا گناہ کو ہم مٹائیں گے مگر تھوڑا سا تو آنسو آ جائے، تھوڑا سا تو آنسو آ جائے. آنسو ضروری ہے مغفرت کے لیے. اور یہ مہینہ آسان باتیں آپ سے محنت کی تھی، آج سے 2-4 باتیں یہ ذہن میں رہنا چاہیے. جس قدر ہو سکے دنیا کی عدالت میں وکیل کے سامنے بہت سی باتیں جھٹلا دی جائیں گی اور جج فیصلے الگ کریں گے، لیکن عزیزو یاد رکھیے ان ھذا القرآن محجورا، یہ قرآن کیا ہے اور یہ شکایت کون کرے گا؟ پیغمبر اکرم شکایت کریں گے اللہ کی بارگاہ اور اللہ سے کہیں گے پالنے والے یہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں. ان ھذا القرآن محجورا، جو قرآن چھوڑ کے آئے ہیں. تو عزیزان گرامی، نہ تو ایسا کرنا چاہیے کہ یہ ہو رہا ہے قرآن لے لیا، قرآن جو دیا گیا ہے حل میں جٹے ہوئے ہیں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی ایک طرفہ ہو جائے. نہیں، اتنی تاریخوں کی ہو سکتا ہے. 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں. قرآن بھی ہونا چاہیے، عطرت بھی ہونا چاہیے. ذکر عطرت سے بھی انسان کو قربت رکھنی چاہیے اور قرآن سے بھی. قرآن مجید میں تاثیر، بے حد تاثیر ہے. اس کی تاثیر کو میں آپ سے بیان کروں. ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، جیسے زمانے میں رہبر ہیں، زمانے میں اللہ سستانی ہیں، اللہ رحیم خراسانی ہیں. اپنے زمانے میں اللہ خنساری کے بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے زبردست عالم دین تھے، مرجع وقت تھے. ایسے یہ بزرگوار اس زمانے کے تھے. تو ان کے پیٹ میں تکلیف ہوئی اور ڈاکٹروں کا یہ مشورہ ہوا کہ آپ کے پیٹ کا آپریشن ہوگا. اور کسی نے ان سے یہ کہا، ڈاکٹر نے کہا کہ لیکن آپ کو چند گھنٹے بے ہوش رہنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ ہم کو بے ہوش کیا جائے. آپریشن بغیر بے ہوشی کو ہو ہی نہیں سکتا، پیٹ کاٹا جائے گا آپ کا. انہوں نے کہا میں کیسے اس کو آج کو قبول کر لوں کہ مجھے بے ہوش کیا جائے. تو ڈاکٹر نے مجھے اس کو مذائقہ کہ اگر آپ بے ہوش ہو جائیں گے تو ہو جائیں. تو انہوں نے کہا کہ میری لوگ تقلید کرتے ہیں، جس کی تقلید ہوتی ہے اس کو بے ہوش نہیں کیا جا سکتا. جس کی تقلید ہوتی ہے اس کو بے ہوش نہیں کیا جا سکتا. تو اپنے کو اور اوروں سے ملا لیجئے. اوروں کا نبی بھی ہذیان بکتا ہے، ہمارا مرجع بھی کبھی بے ہوش نہیں.
सल्लल्लाहु मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद तो कुरान मजीद के सिलसिले में ये बात जो अर्ज कर रहा था, उन्होंने जब ये जवाब दिया कि मुझे बेहोश नहीं किया जा सकता, उन्होंने कहा इलाज का तरीक़ा सिर्फ यही है कि आपको बेहोश किया जाए। उन्होंने कहा ठीक है, उसका एक तरीक़ा ये है कि मुझे ले चलो और ऑपरेशन रूम में मुझे ले जा दो और मैं कुरान पढ़ना शुरू कर दूँ। तुम लोग दरमियान में सुइयाँ चुभो के देख लेना मैं महसूस कर रहा हूँ या नहीं। जब मैं महसूस न करूँ उसी वक्त ऑपरेशन कर देना। उन्होंने सूरह मुबारक अनआम शुरू कर दी। सूरह अनआम के बड़े फजाइल हैं और नौजवान जो आजकल वाली पैसे के दीवाने हो और होना भी चाहिए। कभी ने कहा कि पैसा तो अच्छी चीज़ है, जब पैसा होगा तभी तो खदीजा के नुमाइंदे बनेंगे। पैसा तो होना ही चाहिए, लेकिन सूरह अनआम का अमल भी माह मुबारक रमज़ान के लिए है कि उसका एक अमल है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा। बहरहाल उन्होंने कहा ठीक है, तुम दरमियान में देख लेना। उन्होंने सूरह मुबारक अनआम की तिलावत शुरू की। ये लंबा सूरह है ज़रा सा, और जब वो पढ़ने लगे तो डॉक्टर मुसल्लम खड़े हैं कि देखें कि इनकी कैफियत क्या है। थोड़ी देर गुजरी तो डॉक्टरों ने तजर्बा किया, देखा कि नहीं, लेकिन सुइयों के चुभोने का कोई असर नहीं है। उसने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद से जल्दी से वो अपना सूरा पढ़ते जा रहे हैं। और जब वो ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो एक मतलब उन्हें मुतवज्जे किया कि आपका ऑपरेशन हो गया। उन्होंने कहा हो गया। कहाँ हो गया? आप अंदाज़ा लगाएं, कुरान में इतनी जाज़िबियत है, अगर आदमी समझ के कुरान पढ़ रहा है तो उसके बदन पे ज़ख्म का उसको एहसास नहीं होता। ये तो कुरान सामित है ना। कुरान सामित को अगर इंसान ज़बान से जारी करे तो उसको एहसास दर्द नहीं होता। अगर कुरान नातिक सामने खड़ा होगा तो एहसास मौत भी नहीं होगा। सलवात पढ़ें मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी ये है, परवरदिगार आलम ने इस कुरान को नाज़िल किया है इसी शब क़द्र में। और जब शब क़द्र में इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाज़िल किया है। आया है कुरान से। और कामयाब वही है जो जहन्नम से बच जाए। ज़ुहज़िहा अनिन्नार वअदख़िलल जन्नह, जो जहन्नम से बच जाए। जहन्नम में जो लोग जलाए जाएंगे तो उसके अंदर जलाने के भी तरीके अलग अलग। एक तरीके से आदमी नहीं जलाया जाएगा, कैसे कैसे अलग अलग तरीके से जहन्नम में जलाए जाएंगे। उसको बिल्कुल दीवार से चिपका दिया जाएगा जहन्नम में, उसको जहन्नम के हाल में खोल दिया जाए, छोड़ दिया जाएगा, वो खाली लौटता ही रहेगा। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, कुरान मजीद के मौलाना बैठे हुए हैं, मौलाना बताएंगे कुरान में तीसरे पारे में तत्तलिअल अफ़इदा, कुरान मजीद कहता है कुछ लोग वो होंगे जो दिल से जलाए जाएंगे। अब हमेशा आप ये देखिए, आलू को डाल दीजिए आग के अंदर, तो पहले ऊपर वाली स्किन जलेगी, फिर बाद में, फिर बाद में, फिर बाद में। लेकिन कुरान कहता है तत्तलिअल अफ़इदा, कुछ लोग वो हैं जो जलाए तो जाएंगे, पहले उनका दिल जलाया जाएगा, फिर दिल से आग निकलेगी और फिर पूरे बदन को जलाएगी। तो ये कुरान कह रहा तत्तलिअल अफ़इदा, ये कौन से लोग हैं जिनके दिल से जलाया जाएगा? मालूम होगा वो लोग जलाए जाएंगे जिनके दिलों में मोहब्बत अहले बैत नहीं है, उनको दिल से जलाया जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, ये महीना मोहब्बत अहले बैत का भी है, तो कम से कम इतना तो हर इंसान करे, इतना सबको करना चाहिए। इस महीने कुछ नहीं कर सकता, पूरा हो गया है या जवान है, मसरूफ है। अब तो माशाअल्लाह ऐसे ऐसे कोरोना क्या आ गया कि नौजवानों को उल्टा ज़बह किया जा रहा है। लैपटॉप सबको दे दिया गया है, लैपटॉप और बेचारा 11 बजे दिन तक
10 بجے سے شروع ہو گیا ہے رات کے 11 بجے تک، اب وہ لیپ ٹاپ ہی دیا ہے، اب وہ چھوڑ تھوڑی رہے ہیں، خون چوس رہے ہیں۔ تو عزیزوں اس دور میں تو ظاہر ہے اس کے بعد تو مجبوری ہے، وہ کہے گا مولانا کیا 10 سے لے کے رات کے 10 بجے تک تو خالی لیپ ٹاپ مل گیا ہے، اسی کے ذریعے سے سب ہو رہا ہے۔ سلوات آپ کو سلوات پڑھنے کو نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا ان لوگوں کو، ان بچوں کو کہا تھا کہ جن کو موقع قرآن پڑھنے کا نہیں مل رہا ہے وہ اب آئیے۔ آخری بات اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا ہمارے انبیاء کی فہرست میں ایک نبی ہے جس کا نام ہے کلیم اللہ، ایک نبی جس کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، بچے بچے جانتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ کو کلیم اللہ کہتے ہیں۔ تو موسیٰ کو، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ طور پہاڑ پر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ جو بھی ہو، اللہ نے وہ ایک درخت کے ذریعے ان سے باتیں کی تھی، بس یہی شرف ان کو ملا کہ اللہ نے ان کو کلیم اللہ کہہ دیا۔ اب عزیزان گرامی، اب وہ امام محمد باقر علیہ السلام حدیث ہے امام کی، امام نے فرمایا دو چیز، ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، ایک وقت وہ ہوتا ہے جب رب بندے سے باتیں کرتا ہے، دو الگ الگ دور۔ بندہ خدا سے باتیں کر رہا ہے، خدا بندے سے باتیں کر رہا ہے، یہ دو موقع ہیں انسانی زندگی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت انسان قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے خدا اس سے باتیں کر رہا ہے۔ اب بتائیے کتنا اونچا کر دیا پیغمبر نے ہم لوگوں کو۔ اگر جناب موسیٰ سے 3 مرتبہ یا چند بار گفتگو کی تو وہ کلیم اللہ ہو گئے۔ اللہ نے قرآن دے کر کے ساری امت پیغمبر کو کلیم اللہ بنا دیا۔ اے بلندی ہے نہیں بنی، بلندی ہے، اللہ نے ہم کو قرآن دے دیا ہے، کرنی چاہیے، جتنا ممکن ہو سکے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ ہے خدا بندے سے جب بات کرتا ہے تو اس کا نام ہے تلاوت قرآن مجید۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جب انسان دعائیں پڑھتا ہے، دعائے ابو کمیل ہے، دعائے ابو حسین شمالی ہے، دعائے سحر ہے، ان دعاؤں کو جب انسان پڑھتا ہے تو یہ خدا سے باتیں کر رہا ہے۔ تو معلوم وقت سحر ہم جب دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھ رہے ہوں یا دعائے سحر پڑھ رہے ہوں تو اس وقت ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں، اور پورا دن کا حصہ وہ ہے جب قرآن مجید کھول دیا تو اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ہے اس ماہ مبارک رمضان کی برکت، اور اس میں اللہ نے اپنی دعوت دی ہے تو کوشش یہی کرنا چاہیے۔ کل کی تقریر کا حصہ آج بھی کہہ رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ انسان کو اس مہینے میں استغفار کرنا چاہیے، صلوات بھیجنی چاہیے، امام عصر سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ اگر امام عصر سے رابطہ ہو کرنا ہے تو کیسے رابطہ کرنا ہے؟ اس لیے کہ 10 ختم ہو گئی، 19ویں یا 21ویں یا 23ویں جائے گا، فائل جائے گی امام کے پاس۔ جب جائے گی تو اب اس کے اندر دیکھیے بات ختم کر دینا چاہیے، مگر ذرا سا 2-4 منٹ پڑ جائے تو راضی ہیں نا آپ؟ اکثر و بیشتر ہماری زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ کسی آفیسر سے دوستی اگر ہے، چونکہ دوستی ہے لہذا کوئی کام ان سے کرانا ہے، فائل اس کی میز پر گئی، جب فائل اس کی میز پر پہنچی تو اس نے فائل کو دیکھا، نام دیکھا، اچھا ان کی فائل ہے، اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ ہر خوشی کے موقع پر 1 ڈبہ مٹھائی بھجوا دیتی۔ اب اس کو مٹھائیاں یاد ہیں،
मिठाइयाँ याद है कि अच्छा ये वही साहब तो है जो हर मौके के ऊपर मिठाइयाँ भेजते हैं। उन्होंने फाइल देखी, फाइल के अंदर कहीं फोटोकॉपी गायब है तो कहीं आधार गायब है, कहीं कुछ है, मगर उसको एक मरतबा उन्होंने देखा नहीं भाई ये तो जान पहचान के हैं, उसने सबको टिक मारा, कहा इनका लोन पास कर दो, लोन पास हो गया। अजीज़ा ने गिरामी यही कैफियत है, जब हमारा अमल जाता है इमाम ज़मान की खिदमत में तो वो देखते हैं अरे ये तो कुल्फियों के लिए रोज़े रख रहे थे और तरबूजों के लिए ये मस्जिदों में आ रहे थे, इनका क्या है। लेकिन चलो ठीक है, इन्होंने सलवात बहुत भेजी, इन्होंने हम पर दुरूद और सलात बहुत भेजे हैं। अब इमाम ने कहा चलो इनका रोज़ा नमाज तो सब ऐसे ही है, सब अधूरा है, सब नाक़िस है, लेकिन जो सलवात है वो सलवात अधूरी नहीं है। जब वो सलवात भेज रहे थे, यानी हम आप जब सलवात भेजते हैं तो मलक भी सलवात भेजता है, खुदा भी सलवात भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो चलते फिरते जितना भी हो सके सलवात पढ़ लीजिए, कुरान में सूरह तौहीद पढ़ लीजिए, सूरह रहम पढ़ लीजिए। मसरूफ ज़िंदगी है, हमने भी माना मसरूफ ज़िंदगी है, लेकिन ज़बान कभी भी मसरूफ नहीं है, वो तो हमेशा खाली है, वो हमेशा खाली है। अगर लैपटॉप वाले दुनिया में अगर बच्चे हैं उनके लिए भी ज़बान महफूज है, जो कुछ है उंगलियाँ काम कर रही हैं, ज़बान तो सलमान। और जब कभी मौका मिल जाए तो बातें भी कर लीजिए। अजीज़ा ने गिरामी यही एक मौका है कि जिसमें हमें अपने खोए हुए 11 महीनों की आमाल को पूरा करें, जिस तरह से भी चाहिए, जैसे भी चाहिए। रज़ा नमाजें हैं, क्या ज़रूरत है कि यहाँ तक जो है वो सहर खा ली जाए। कोई ज़रूरी है कि पेट से लेके यहाँ तक सहर भरी हुई है, डेकार पर डेकारे आ रही हैं, क्या ज़रूरत है तुम सहर खाने की। क्या कम रहे, कम खाने से कोई मर नहीं जाता, कम खाने से उम्र बढ़ती है, ज़्यादा खाने से आदमी जो है न जाने कितनी बीमारियों में मुब्तला होगा। अब सहर खाने बैठे हैं, अरे क्या, मैं जब तालिब इल्म था, तालीम तो अब भी हूँ, होम में जब था तो वहाँ बड़ी बड़ी इतनी बड़ी बड़ी रोटियाँ मिलती थी, तो अपने हमसाए मुल्क का एक आदमी का आगा साहब पूरे दिन तो रोज़ा रखना है ना, तो वो 2 बड़ी रोटियां खाने के लिए तैयार थे। हमने कहा झूठ बन रहे हो तुम, ऊँटी वो होता है जो अपने पूरे दिन की ग़ज़ा को एक मरतबा, कोई ज़रूरी कोई रोज़े के तसव्वुर से खाए जा रहे हैं, घुगनी भी खा रहे हैं, फुल्कियाँ भी खा रहे हैं, छोले भी खा रहे हैं और सब खाए जा रहे हैं। नहीं, कम खाइए ताकि नमाज़ें पढ़ सकें, कम खाइए ताकि नींद कम हो। शहीद ने लिखा है, शहीद सानी ने, कि जब आदमी ज़्यादा खाता है तो ज़्यादा पानी पिएगा, जब ज़्यादा पानी पिएगा तो ज़्यादा बलगम बनेगा, जब ज़्यादा बलगम बनेगा तो ज़्यादा नींद आएगी। तो नींद आने के माना यही है कि बुनियाद गलत जा रही है, बुनियाद को सही रखना चाहिए, जितना हो सके सहज होना चाहिए। और ये 2 वक्त बहुत ही मुनासिब है, सूरज के निकलने और अव्वल नमाज सुबह से सूरज के निकलने का जो ये वक्त है, ये जन्नत के औकात में से, इसमें सोना नहीं चाहिए। पर इधर खाना तो सहर भर पेट खा ली और उल्टे सीधे बगैर अज़ान इक़ामत के एक नमाज पढ़ ली, अरे नमाज हो जाएगी भाई, और झूमते झामते नमाज पढ़ ली, और पढ़ने के बाद से अब जो सोए हैं तो 10 बजे दिन उठ गए। ये तो इबादत नहीं, कम से कम मेहनत की हुआ इंसान से लेकर आफ्ताब तक इंसान को बैठ करके नहीं कुरान पढ़ना, सलवात पढ़ना, अस्तग़फिरुल्लाह नबी वातूब इलैहि, नादे अली पढ़े, अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हज्जत इब्नुल हसन पढ़े, कुछ तो पढ़े ताकि ये वक्त उसका जन्नत के औकात से जोड़ दिया जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बस अदीना निगरानी, ये आज का दिन रहलत हज़रत खदीजा कुबरा का दिन, नबी की ये बीवी दुनिया से चली गई। पैगम्बर अपने हुजरे में बैठे थे एक दिन, और मक्के की ज़िंदगी है क्योंकि मक्के में नबी बन चुके थे। पैगम्बर अपने हुजरे में
جناب جبرائیل سے باتیں کر رہے تھے، اتنے میں جناب خدیجہ آئے، تو جناب خدیجہ کے لیے جناب جبرائیل نے فرمایا، جناب خدیجہ نے جناب جبرائیل کو دیکھا نہیں، جناب خدیجہ سے کے لیے فرمایا جناب جبرائیل نے کہ یا رسول اللہ خدیجہ سے کہہ دیجیے کہ اللہ ان کو سلام کرتا ہے، یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجیے کہ پروردگار عالم نے انہیں سلام پہنچایا۔ اتنی باعظمت خاتون تھی کہ جناب خدیجہ کے بعد پھر دوسری کوئی خاتون ایسی نہیں تھی جو جناب خدیجہ کی جگہ لے سکے، اور جناب خدیجہ کی جب محنت ہوتی ہے تو جناب جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ پروردگار عالم نے خدیجہ کا کفن بھیجا، خدیجہ کبریٰ کا کفن بھیجا ہے۔ جبرائیل کفن لے کے جناب خدیجہ کبریٰ کا آئے تھے، تو عزیزان گرامی اتنی مقدس ہے یہ خاتون خدیجہ کبریٰ، کفن وہاں سے آیا لیکن کتنی بے کسی تھی، اسی خدیجہ کا نواسا کربلا میں دیکھا، اسی خدیجہ کبریٰ کا نواسا کربلا میں لاش حسین پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، لاش حسین پامال کی جا رہی تھی۔ عزیزان گرامی اولاد خدیجہ آخر زمانے تک ایسی رہی کہ نہ پوچھئے، ہر امام کو زہر دیا گیا، امام حسن کے جگر کے ٹکڑے، خدیجہ کا یہ نواسا جگر کے ٹکڑے نکلے، دشت میں گر رہے تھے۔ ارے جناب خدیجہ کا نواسا حسین، حسین کا پارے دل علی اکبر، ارے برچیاں کھا رہا تھا، ننھا علی اصغر تیرے سے شعبہ سے شہید کیا جا رہا تھا، ارے برابر کا عباس ارے بادو کٹا رہا تھا۔ خدیجہ کی نواسی زینب کبریٰ ارے بلوے عام میں پھرائی جا رہی تھی، نبی کی نواسی ارے آواز دے رہی تھی کہ ہائے ہم اولاد پیغمبر ہیں، دشمن پہچنوا رہا تھا، آدھی سبایا من بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، الہی قلب ایمان کو راضی اور مشروف امور امام میں تعجیل فرما، بیماروں کو شفا عنایت فرما، قرضداروں کے قرضوں کو ادا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام واسطہ ہے تجھے جلیل قدر جلال کی اس بزم میں اضافہ فرما، مومنین کی تعداد میں اضافہ فرما، والے والے جو دشمنان محبت اہل بیت ہیں انہیں نیست و نابود فرما، والے حکام ظلم و جور کو نیست و نابود فرما، والے حاکمان عدل انصاف کو برقرار فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ملک و بیرون ملک سے جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے ان کی حاجتوں کو روا فرما۔ یا اللہ جو لوگ بیمار جہاں کہیں بھی ہیں ان سب کو شفا عنایت فرما، والے جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کی فرمائش کی ہے والے ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ آپ عطا سے گزارش ہے